آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں، چلیے چل کر کھانا کھا لیجیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رخسار بیگم لان میں ایک طرف خاموشی سے چیئر پر بیٹھے ابراہیم خان سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے انہیں پورے گھر میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ انہیں یہاں بیٹھا دے کر رخسار بیگم کو اطمینان سا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے نہ محبت ہے نہ ہی عزت، پر ان کے لیے ابراہیم صاحب ہی سب کچھ تھے۔ تمہاری بیٹی میرا چین سکون تباہ کر کے چلی گئی ہے، وہ تمہیں کھانے کی پڑی ہے۔ وہ قہر برساتی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی اس قدر شدید رد عمل پر رخسار بیگم سہم کر ان سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اتنے سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ آج تک ان کے اس رویے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ 10 دن ہو گئے ہیں، پورے 10 دن تمہاری اس بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا جو دوسری بار معاشرے میں میری عزت خراب کر کے چلی گئی ہے۔ انہوں نے غصے میں سختی سے اپنی مٹھی بھینجی تھی۔ ان کی اس الزام پر رخسار بیگم نے تڑپا ان کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا نہ بولیے ابراہیم، اگر اس بار وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جو ہوا اس میں ہماری حفصہ کی کوئی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دامن پر لگے داغ کو مٹانا چاہتا جو لوگ اس پر لگا چکے تھے۔ تمہارے کچھ بھی کہنے سے وہ سب نہیں بدلنے والے رخسار، پہلے کی طرح اس بار بھی تمہاری بیٹی کی ہی غلطی ہے۔ ان کے زہرخند لہجے پر رخسار بیگم کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ کیسا باپ تھا وہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا بول رہا تھا؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ انہیں حفصہ کی فکر سے زیادہ شمس کے ساتھ ہونے والے پارٹنرشپ ٹوٹ جانے کا ڈر تھا۔ اسے تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی شمس اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے، ورنہ وہ جو کر چکی ہے اس کے بعد تو کوئی بھی عزت دار گھر کے لوگ ہم سے رشتہ بھی جوڑنا پسند نہ کریں گے۔ پر اس خود غرض لڑکی کو دیکھو بھاگ گئی، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا اس نے۔ ان کی باتیں کسی تیر کی طرح رخسار بیگم کے دل میں لگ کر ان کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا مت بولیے ابراہیم، ہماری حفصہ ایسی نہیں ہے، آپ اس کے باپ ہو کر ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں معلوم تھا ان کا شوہر پتھر دل ہے، پر اپنی بیٹی کے لیے بھی ان کے دل میں ذرا بھی جذبات نہیں تھے۔ باپ ہوں اس لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کا قتل کرنے کی بجائے میں نے اسے اس گھر میں رہنے دیا، اس کا نکاح کرنے کا سوچا، لیکن نہیں، وہ نکاح سے بھی بھاگ گئی۔ اگر وہ خود ایک خود غرض باپ نہ ہوتے تو یقیناً اپنی بیٹی کی تکلیف کو ضرور سمجھتے۔ جہاں کھڑے ہو کر رونے سے اچھا ہے تم جا کر دعا کرو کہ تمہاری بیٹی مل جائے، میں تو شاید اسے بخش دوں پر شمس نہیں بخشے گا۔ اپنی بات کہتے وہ وہاں رکے نہیں تھے، تیزی سے قدم اٹھاتے اندر کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ رخسار بیگم وہی زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی تھی۔ کھڑی کیوں ہوں؟ بیٹھو، کیونکہ میں جو تم سے بات کرنے والا ہوں اسے سن کر یقیناً تم مزید کھڑی نہیں رہ پاؤ گی، وہ اجنبی انداز میں کہتے اپنے ٹیبل پر رکھے پین کو لے کر اپنے ہاتھ کی انگلی میں گھمانے لگا۔ وہ جو پہلے ہی شاک سی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اوپر سے اس کے انداز اور بعد نے حفصہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حفصہ کو اس کے گھر رہتے وہ حفصے سے زیادہ دن ہو گئے تھے، اور آج اس نے پہلی بار اسے خود سے مخاطب کیا تھا، بلکہ اسے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے اپنی اسٹڈی میں بھی بلوایا تھا، اور اب وہ حیران سے سامنے کھڑی اس کے ہاتھ میں گھومتے پین کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میرے باپ نے تمہیں اپنے گھر میں اس لیے رکھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور تم نے میرے بیٹے کی مدد کی۔ وہ بولتا ہوا ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور حفصہ اس کی بات میں الجھ کر رہ گئی تھی، جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ سوچو اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے باپ کے آدمی پورے شہر میں تمہیں تلاش کر ہیں تو شاید یہ جاننے کے بعد وہ تمہیں اس گھر میں ایک پل کے لیے رہنے نہیں دیں گے۔ اپنی بات کہتا وہ تلخی سے مسکرایا، جبکہ حفصہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تو اس نے حیا صاحب کو نہیں بتایا تھا، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اس کا باپ چپ بیٹھ کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ یہ کیسے بھول گئی تھی؟ اسفند یارحان کے لیے کچھ بھی جاننا مشکل نہیں تھا۔ میرا ایک فون اور وہ لوگ تمہارے سامنے ہوں گے۔ اس کی دمگی پر حفصہ نے اپنے سامنے موجود ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ اسفند کو یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اپنے نکاح سے باقی آیا ہے۔ اس کا نکاح کس سے ہو رہا تھا وہ جان نہیں پایا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ وہ گرنے کے سے انداز میں اپنے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں جانے کا سوچ کا ہی نہ رکنے والی آنسو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے دیکھ اسفند کا دل بے چین ہوا تھا۔ رونے کی بجائے تم یہ سوچو کہ مجھے انہیں یہاں بلانے سے کیسے روک سکتی ہو۔ وہ اس کی بات کو بالکل نظر انداز کر اپنی چیئر سے اٹھا اور باریک قدم اٹھاتا عین اس کی چیئر کے سامنے آ رکا تھا۔ کیسے روکو؟ اور تم میرے روکنے سے رک جاؤ گے؟ ایک امید اور سوال کے ساتھ حفصہ نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔
اور اسفان کو لگا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا اگر وہ اسی طرح سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہی مجھ سے نکاح قبل میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے چیر کے دونوں سائڈ پر رکھ کر وہ اسے اپنے گھیرے میں لیتا اس کے قریب جھکا تھا۔ بے تاثر چہرہ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اس کے الفاظ سے ان کا حفصہ کو لگا زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اگر وہ کھڑی ہوئی تو یقیناً گر جاتی۔ نکاح تو اس سے کیا جاتا ہے نا جس سے محبت ہو یا نکاح کے بعد محبت کرنی ہو، اور یقیناً تمہارے دل میں میرے لیے محبت لفظ کا میم بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی۔ اس وقت وہ اس کے قریب ہی جھکا ہوا تھا، اتنا قریب کہ حفصہ کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی قربت سے اس کو اپنا حلق خشک پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے بالکل درست فرمایا حفصہ ابراہیم، پر میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی محبت میں ناپسندیدہ شخص سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے بولا تھا، نظریں ابھی بھی حفصہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اگر میں منع کر دوں تو؟ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبایا تھا۔ اس کی حرکت اسفند کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ یہ نکاح کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، پھر بھی میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچنے کے لیے اچھی طرح سے سوچ کر بتا دو۔ وہ سیدھا ہوتا بولا اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دکھا، جیسے بتا رہا اس کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس نے بہت دماغ سے کھیل کھیلا تھا۔ وہ حفصہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے حفصہ کو ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا کہ وہ اب خود اس کے سامنے جھکنے پر مجبور تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی روئی سی آواز مصطفیٰ کے کانوں میں بڑی تھی، مگر اس کے سوال کو نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا تیزی سے اس کی کلائی تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ حورین کو اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھی ہوں، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی ہوئی بولی، مگر وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ اس کی سخت پکڑتے درد کی وجہ سے حورین کے منہ سے کراسی نکلی تھی، جسے وہ فوراً ہی دبا گئے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی۔ حورین نے داؤد صاحب سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر مصطفیٰ نے اسے سے نکاح کرنے کی کوشش کی تو وہ خود کی جان لے لے گی۔ مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو وہ سختی سے اپنے لب بینچ کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی ضد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی ضد کو توڑ کر ہی رہے گا، اس لیے آج وہ اسے وہاں سے لے جا رہا تھا جہاں حورین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ میرا نکاح زبردستی کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، اس کا انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، پچھتاؤ گے۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب وہ اس کے اپنے ویلا کے پچھلے حصے میں موجود بیسمنٹ کے سامنے آ کر رکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مصطفیٰ نے اس کو آنے کی کبھی اجازت نہیں دی تھی، اور آج وہ اسے لیے جہاں کھڑا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اندر جو ہوگا اسے دیکھا تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے جیسے شخص سے محبت کرنے کی غلطی کی، اور اپنا فیصلہ بدلنے میں دیر نہیں کرو گے۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتا، اس کو اپنے ساتھ کھینچتا اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا پر وہاں کا منظر دیکھا، حورین کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ سامنے ہی اس کا نیا باڈی گارڈ اور مصطفیٰ کا ایک اور آدمی اس کے پرانے والے باڈی گارڈ کو بری طرح پیٹ رہے تھے، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا درد میں کرا رہا تھا۔ حورین کو ان لوگوں سے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز مت مارو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو، آپ روکو ان لوگوں کو۔ وہ وحشت بڑی نظر سے اپنے سامنے چلتے منظر کو دیکھ کر مصطفیٰ کی جانب مڑ کر حلق کے بال چلائی تھی، جس کی نظر بھی اسی منظر پر تھی۔ ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ بڑے سکون سے کھڑا یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ اسے اس کی سزا مل رہی تھی۔ اس کے ڈر اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا اس کے قریب بڑھا۔ نظریں ابھی بھی اسی منظر پر تھی جہاں اس کے 2 آدمی اس شخص کو بری طرح سے پیٹے تھے۔ اس کا لہجہ بالکل برف کی طرح سرد تھا، جبکہ آنکھیں قہر برسا رہی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کے لہجے کو، اس کے اس انداز کو وہ جان چکی تھی۔ اس وقت اسے اپنے پیچھے کھڑے اس شخص سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز میری وجہ سے اس کو مت سزا دیں، یہ مر جائے گا۔ وہ اس بار روتی اس کی جانب پلٹی۔ حورین کو لگ رہا تھا کہ جونی والے واقعے کی وجہ سے اس کے پرانے والے گارڈ کو سزا دے رہا ہے۔ اسے تمہاری وجہ سے نہیں، اپنی گستاخی کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ وہ سخت انداز میں بولتا گھبراتا۔ حورین بار نظر رکھنے میں اس کا پرانے والے گارڈ بھی ان لوگوں سے ملا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کو یوں ہی ختم کر دیتا، پر وہ حورین کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا، اب کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ اس بار اس کی آواز میں درد تھا۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے کسی کو جو زخمی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔
جبکہ مصطفیٰ اس کی بات کو نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور اپنے آدمی کو ہٹا کر اتنی طاقت سے اس کار کے منہ پر مکہ مارا تھا کہ وہ شخص کرسی سے گر چکا تھا، ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ نے پاس پڑی اس لوہے کی کرسی کو اٹھایا اور ہورین کی طرف دیکھا تو دیوار سے لگی کھڑی وحشت زدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے مصطفیٰ کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ مصطفیٰ بھی اسے اپنی اصلیت چھپانا نہیں چاہتا تھا، اسے جان بوجھ کر یہ سب دکھا رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کس شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر وہ کرسی اس کی ٹانگوں پر ماری تھی۔ تکلیف سے وہ شخص چیخ اٹھا تھا، ساتھ ہی ہورین کی چیخ بھی نکلی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی اپنی سسکی دبانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کو روتا دیکھ اس کے قریب بڑھا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کر پاؤ گی؟ نہیں نا، اسی لیے بول رہا تھا اپنا فیصلہ بدل لو ورنہ یہ سب دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اپنی ایک انگلی سے اس کے آنسو کو صاف کرتا ہوا بولا، نظریں اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرے دل میں آپ کے لیے سالوں سے جو محبت ہے وہ یہ سب دیکھ کر ایک لمحے میں ختم نہیں ہوگی اور میرا فیصلہ آخری سانس تک نہیں بدلے گا۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ وہ محبت کے سفر پر تھی جہاں واپسی کا راستہ تھا ہی نہیں۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس نکاح کے بعد مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اس کی ضد کے آگے اپنے غصے کو ضبط کیے وہ ہار مانتے ہوئے بولا، جب تم اس ایک طرفہ رشتے کو نبھاتے ہوئے تھک جاؤ تو یاد رکھنا میری طرف سے تمہارے لیے واپسی کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں، تم اس رشتے سے آزاد ہو سکتی ہو۔ وہ اپنی بات کر تیزی سے بیٹھا تھا جبکہ اس کی بات پر ہو رہے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس وقت وہ اسفند کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو اس نے اور اسفند نے ساتھ مل کر دیکھا تھا، مگر یہ اس طرح پورا ہوگا دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ گھنٹوں کی دلہن ہے۔ ڈارک میرون کلر کی فراق جو حیا صاحب اس کے لیے لے کر آئے تھے زیب تان کیے ہوئے تھی، جولی کے نام میں گلے میں چین موجود تھی جو حیا صاحب نے نکاح سے پہلے تو تحفے میں اس کو دی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نکاح سے اگر کوئی خوش تھا تو وہ ہادی تھا۔ اس کی خوشی کو کوئی ٹھکانا ہی نہ تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ ہادی کا خوشی سے چمکتا چہرہ سوچ کر اس کے خود کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اور تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ آہر پر حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسفند وائٹ ٹی شرٹ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس نکھرا سا واش روم سے نکلا تھا۔ نکاح کے بعد سے پہلی بار وہ اس کو دیکھ رہی تھی کیونکہ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اسفند جو اس کی موجودگی کو نظر انداز کے بیٹھ کے جانا بڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ڈریسنگ کے پاس کھڑی حفصہ کے وجود پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسفند کو لگا اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی ہو۔ وہ بے خود سا اس کو تکتا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ دونوں کی نظر ملی تو اپنے اور اس کے درمیان بندے رشتے کو سوچ کر حفصہ شرم سے اپنی نظر چکا گئی تھی۔ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھی۔ حال پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنے پیچھے موجود ڈریسنگ کا سہارا لیا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تو حفصہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو میں تمہارے حسن کے جال میں پہلے کی طرح پھنسنے والا نہیں، اسے یہ سب کر کے اپنا وقت برباد مت کرو۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لپسٹک کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا گہری سنجیدگی سے بولا جبکہ نظریں اس کے بند آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی بات اور انگوٹھے کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر کے حفصہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وقت میرا برباد ہوگا تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی پر اس کی غلطی کو دور بھی نہیں کیا تھا۔ حفصہ کے پاپا اسفند زور سے ہنسا ہوا بیڈ پر لیٹا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو یہاں میرے قریب آؤ اور ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض پورا کرو۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کو اپنے بہت قریب بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ جو پہلی پریشان اور گھبرائی ہوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹا رہی تھی، اس کے بدلتے لہجے اور بات پر جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا جو اس پر نظر جمائے ہوئے لیٹا تھا۔ دونوں کے نظر ملی، ایک نظر میں پریشانی حیرانی تھی، پچھتاوا جانے کتنے ہی جذبات، جبکہ دوسری کی نظر کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی اور سرد تھی۔ اس کا ننھا سا دل پل میں تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، یہاں آؤ، ساری رات ایسے ہی کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا مائی ڈیئر وائف؟ اس باب و طنزی انداز میں بولتا اٹھ بیٹھا جبکہ نظریں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی سوچ کو جھٹکا تھا
اس کے لفظوں میں جانے ایسا تھا کہ وہ اس کی جان بڑی تھی۔ تم اور میں اچھے سے جانتے ہیں یہ شادی سے بھادی وہ اپنا جملہ بھی مکمل بھی نہیں کر پائی تھی۔ جب وہ اس کی کلائی کو اپنے گرفت میں لیتا اس کو بے دردی سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ حفصہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی سخت گرفت سے سیدھا اس کے سینے سے الگ نہیں۔ تم کچھ نہیں جانتی حفصہ، اسفند جارحان وہ اس کے دوسرے بازو پر اپنی گرفت سے سخت کرتا ہوا بولا۔ اس کی گرفت کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ان دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ حفصہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی، دل بہت تیز رفتار سے دھڑکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی اتنی قربت کے لیے وہ تڑپتی رہی تھی، جس کی ایک جھلک کی وہ دیوانی تھا۔ اور اگر تمہیں اس بات کی غلط فہمی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے تو تم بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ اسفند جارحان کے لیے تم اب اتنی ضروری نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی اور اس کے لفظ حفصہ کے سینے میں کسی تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اسفند کے سینے پر گرا تھا، جس کی نرمی کو اس نے محسوس کیا تھا۔ جانے کے اس احساس کے تحت وہ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا۔ نظریں اس کے کپ کپاتے لبوں پر اٹکی۔ اس کا پاگل دل بغاوت کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اپنی باہوں میں موجود لڑکی پر وہ سارے حق رکھتا تھا۔ ابھی وہ کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ جب حفصہ کی آواز سے جیسے ہوش میں آیا تھا، اور اگر میں کہوں کہ میرے لیے تم اب بھی اتنے ہی ضرور۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مکمل جملہ کرتی، اگلے ہی لمحے اسے بے دردی سے دھکا دیا گیا اور وہ سیدھا فرش پر گری۔ خبردار اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا، تم جیسی لڑکی کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جھٹکے میں بیٹھ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ زمین پر بیٹھے اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس وقت جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، اپنی کچھ دیر پہلے والی بدلی ہوئی کیفیت کو حفصہ سے تو چھپا سکتا تھا، مگر خود سے نہیں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا مزید اس کے قریب ہوا اور زمین پر اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ جانتی ہو تمہاری جگہ یہاں پہلے یہاں تھی۔ وہ اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں تھام کر اپنے دل کے قریب رکھتا ہوا بولا۔ اس کا ٹوٹا لہجہ حفصہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اپنے آنسو سے بڑی آنکھیں باندھ کیے وہ اس کی دل کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اور اب تمہاری جگہ یہاں ہے جہاں تم اس وقت بیٹھی ہو۔ وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹ بند کرتا بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے دوبارہ حفصہ کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ آج یہ لڑکی اس کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں اتنی نفرت ہونے کے بعد بھی اس کا دل بغاوت کرنے پر اکسا رہا تھا اور وہ پھر سے اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔